بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشقان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آج کچھ گزارشات کرنا مقصود ہے۔ اس نواسے کا ذکر خیر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس سے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے، کہ جن کے مسجد میں تشریف لانے کی وجہ سے اور بچپنے کی حالت کے اندر گرنے اٹھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ ترک فرما دیا کرتے۔ اس نواسے کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتا اقدس کے اندر اوپر بھی بوسے دیے، قدن پاک پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی، باور کروا دیا گیا تھا کہ آپ کے یہ نواسے میدان کرب و بلا کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اور آپ کی امت میں سے ہی وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے نواسے کو شہید کریں گے۔ اور پھر وہ مٹی، کربلا کی مٹی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا کی، اور ارشاد فرمایا کہ اسے ایک شیشے کی بوتل کے اندر محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی خون کا رنگ اختیار کر گئی تو سمجھ لینا کہ آج میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی خبر تھی کہ میرے دونوں نواسے شہید کر دیے جائیں گے، ایک کو زہر دے دیا جائے گا اور دوسرے کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیے جائیں گے۔ زہر دینے کی وجہ بھی صرف اتنی تھی کہ وہ دوبارہ کہیں تخت نشین نہ ہو جائیں، وہ کہیں پھر سے اس تخت پر برا جمان نہ ہو جائے کہ جس کے لیے انہوں نے دو گروہوں کے اندر صلح فرمائی۔ اور زیادہ تر لوگ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تھی، اور یہ بشارت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ارشاد فرما دی تھی کہ میرا ایک نواسہ دو مسلم گروہوں کے اندر صلح کا باعث بنے گا، صلح کرے گا، اور دوسرا میدان کربلا کے اندر اپنی جان نثار کرے گا۔ تو دوستو بھائیو، ہم چونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کے دعوے دار ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی بدولت انہوں نے جس دین کو بچانے کی خاطر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے نے اپنی جانیں جہاں اللہ رب العزت کے حوالے کر دی، اور میدان کربلا کے اندر اپنی گردن کٹوا لی، اور پھر جسم چور چور حالت کے اندر بھی اللہ کے محبوب نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے نہ پانی مانگا نہ کوئی اور چیز مانگی، وہ کہ جن کو اختیار تھا اگر وہ چاہتے تو نہر فرات کو حکم ارشاد فرماتے تو نہر فرات خود اپنا رخ پھیر کر اپنے آپ کی طرف آ جاتی، لیکن ان کا چونکہ مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو اس حالت کے اندر کہ جس حالت میں انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، ان کے لیے تمام تر آسائشوں کو بند کر دیا گیا، انہوں نے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری والے کلمات ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو دوستو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری پیغام کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو اجازت چاہی، حالانکہ آپ نواسہ رسول تھے، آپ نے کہا کہ میرا سارے کا سارا جسم تو زخموں سے چور چور ہے،
لیکن میں اس حالت کے اندر بھی، چونکہ جمعہ کی نماز کے اوقات ہیں، جمعہ کے نماز کا وقت ہے، میں اس حالت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس حالت کے اندر بھی جب اپنے خاندان کے سارے افراد کو شہید کروا دیا اور اپنے سارے کے سارے جسم پر، پورے جسم پر، پورے بدن پر تیروں نیزوں کی بارش ہو چکی تھی، جسم لہو لہان تھا، اس وقت بھی آپ نے سجدہ کیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کے حالت کے اندر جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا، ان یزیدیوں نے بھی دیکھا، لیکن آپ کو سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی سجدے کی حالت کے اندر آپ کا سر انور آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا گیا، اور پھر آپ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا دیا گیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی یہ پیغام ارشاد فرمایا، نیزے پر اپنا سر چڑھا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارب کتاب کی تلاوت کر کے بتلا دیا کہ امام حسین کا جو کردار ہے، امام حسین کی جو قربانی ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بچاؤ کے لیے ہے، دین کی سر بلندی کے لیے ہے، دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو دوستو بھائیو، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو غیر آباد کر دیا، ہم نے اللہ کی لارب کتاب، وہ کتاب کہ جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس کو ہم نے بلا دیا، اس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس سے ہدایت لینا ہم نے ترک کر دیا۔ اسی لیے آج یہ حالات ہیں ہمارے، آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور پستی کیا ہوگی کہ ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوتے ہیں، جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں، اور پھر حکمران وقت اور پھر ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو چھوٹی چھوٹی بات پر تو 100 موٹو لے لیتے ہیں، لیکن کیا انہیں اس بات پر خیال نہیں آیا کہ ایک ہی شخص جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اس شخص کے موبائل سے 5500 بچیوں کی ویڈیوز برآمد ہوئیں؟ کسی نے آج تک نہ میڈیا نے اس پر آواز اٹھائی، نہ ہی ہمارے چیف جسٹس صاحبان نے لب کشائی کی، نہ 100 موٹو لیا، نہ ہی ایکشن لیا، نہ ان کے کان پر جو تک رینگی۔ اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ دن بدن بجلی، پیٹرول، ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو پھندے دے کے مار رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ خودکشی کرنا اللہ کے دین کے اندر حرام ہے، لیکن وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی انہیں راستہ نظر نہیں آتا، اس لیے وہ خودکشیاں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو میں ذمہ داران سے اور بالخصوص اپنی حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آنکھیں کھول لو، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیشی ہوگی، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا، اور سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ حکمرانوں پر ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحبان پر ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر 100 موٹو لے لیتے ہیں، ان باتوں پر وہ 100 موٹو کیوں نہیں لیتے؟ 2 دن گزرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں، 15 دن گزرتے ہیں، بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول ہر 15 دن کے بعد مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز اشیاء خرد و نوش، چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، یہ ہمارے پہنچ سے دور جاتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم خود ان لوگوں کو منتخب کر کے ایوانوں کے اندر بھیجتے ہیں اور ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے دار بنتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے۔ تو دوستو بھائیو، بس پیغام یہی ہے کہ خدا را اب بھی جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، کہ اس سے پہلے کہ ساری کے ساری عالم اسلام کے مسلمان ہماری طرف جو دیکھ رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنیں گے، ہماری مدد کے لیے آئیں گے، لیکن پاکستان کے مسلمان تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، وہ دوسرے کسی کی مدد کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ، فہم، فراست نصیب فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھ کر زندگیاں گزارنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔